السلام علیکم۔ کل ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا آج اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ لائک کریں، کمنٹس کریں، جو نئے ہیں سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو شیئر بھی کریں، تو آپ لوگ تو خود ہی کر دیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھوئیں دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں میں آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھی وہ 9 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں میں ہی گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے، اور جب اب کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام یہ بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلے اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی گئی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی ہی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا۔ ایک قریشی سردار ابو وہب بن عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر اس قریشی کو حیران ہونا تو لازمی تھا۔ وہ حیران پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے قریش کے لوگوں، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی سمجھا جاتا تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن پر رکھ کر پتھر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ظاہر ہے مرمت کا اور اصلاح کا ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو برباد نہیں کرتا ہے۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ
सब लोगों को मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही नहीं आने वाली है। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इस काम में साथ में शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट के कोहान की तरह थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सुरियानी ज़ुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरियानी ज़बान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए, मैंने उसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया है। उसकी अज़मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद है। इन दोनों पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़े वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मुकाम इब्राहिम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। उसका रिस्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले पर मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज़ में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से लकड़ी ख़रीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाने काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंचकर रुक गया। अब यहाँ एक मसला ये पैदा हो गया कि सवाल ये था कि हजर अस्वद को उठाकर कौन उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि बात मरने मारने तक की नौबत पर तक पहुंच गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अब्दुल अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और अपने अपने हाथ डुबोकर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इस तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। इन लोगों में अबू उमैया बिन मुगैरा था। उसका नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला इंसान था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ए कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो कि हरम की सफ़ा नामी दरवाज़े से जो शख्स पहले दाखिल होगा उससे फ़ैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फ़ैसला करेगा वो तुम सब मान लेना। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज उस दरवाज़े को बाबुस सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाज़े से सबसे पहले हज़रत
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन पर राज़ी हैं। मतलब जो ये फ़ैसला करेंगे हम उनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालिफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को बिछाया और अपने दस्त मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें। फिर सब ने मिलकर उसको उठाया। एक जगह पर यह लिखा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कबीले के सरदार आकर इस चादर को पकड़ लें। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो उस मुकाम तक आ गए जहाँ हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोह में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा करके रख देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा शुरू हो जाए, लेकिन फिर खुद उन्होंने ही महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं बल्कि लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनांचा हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मोरखों ने लिखा है कि नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की थी चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया। बाद सहाबाए कराम ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने उन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनांचा यही बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन में असल है और उसका मरकज़ है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर्रे आज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद उस घर के ज़रिए मेरी पनाह में आए। इंसान इस घर का तवाफ़ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ किया है, ताकि उनसे मैं राज़ी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर का काम शुरू किया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये चौथी बार तामीर हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाते। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफज़दा न हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ और जब मैं तन्हाई में इबादत करता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है, मुझे डर है कि इसके नतीजे में कोई बात पेश ना आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे जितनी नफ़रत इन बुतों से है उतनी किसी और चीज़ से नहीं।
وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ہمدم بنا دیا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اور عبادت کرتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے جب وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوا کرتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ بھی ہوتے تو آپ انہیں بھی کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایت میں اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ علماء کرام نے اپنا خیال ظاہر ضرور کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ اور ربیع الاول کا مہینہ تھا وہ، اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 30 تاریخ بھی روایت میں آتی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ وہ جب آئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا تھا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی آیتیں پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کریں۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہیں آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات حضرت خدیجہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ
کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے مگر آپ وہاں بھی نہ ملے، اسی لیے سیدہ خدیجہ پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتا دیا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عامل تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، اس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی دعوت دیتے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اسی لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا ہے اس پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے تھے، لیکن پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے اور رنج محسوس کرتے۔ اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی 3 آیتیں اتری۔ ترجمہ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست ہیں۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے۔ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھی اور پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں؟ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا، یعنی کھلی بندوں کسی کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے۔ یہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئی ہیں اس کی تصدیق میں کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی کو قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدہ کیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب حضرت عفیف کندی مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت میں ان میں چوتھا آدمی ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لے۔
جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے یہاں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا تھا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی۔ آپ حکیم بن حزام کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام میلے میں آئے تو انہوں نے زید بن حارثہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے حضرت خدیجہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کو بھی وہ بہت پسند آئے، انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، اور یہاں وہ میرے پاس رہنا چاہے تو یہ ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو بھی ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے ہمارے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ کل سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔